ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ بھی بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, حضرت عمر کے بیٹے چھوٹی عمر کے وہ بھی بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے, بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول, صحابہ سے پوچھا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ جواب نہیں دے پائے. حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, دوسرے صحابہ موجود ہیں. اللہ کے رسول نے سوال کیا, صحابہ جواب نہیں دے سکے, سناٹا رہا, خاموشی رہی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. کس کا؟ کھجور کا درخت ہے. معاملہ ختم ہو گیا. لوٹ آئے صحابی اور ان کے بیٹے اور دیگر لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. جب گھر پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بچے نے کہا, ابو جان ایک بات بتاؤں میں. کہا کہ بولو. کہا کہ ابو جان, جب پیارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے سوال کر رہے تھے کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے, وہ کون سا پیڑ ہے جو مومن کی طرح ہے, بتاؤ. آپ لوگ نہیں بتا پائے. مجھے یاد تھا, میں بتا سکتا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے, لیکن مجھے ڈر لگا کہ آپ لوگ خاموش ہیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیسے زبان کھولوں؟ مجھے یاد آ رہا تھا جو اللہ کے رسول نے کہا, میری زبان پر وہ تھا کہ میں بول دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن مجھے حیا آئی, ندامت آئی کہ آپ لوگ خاموش ہیں, میں چھوٹا بچہ کیسے بولوں. حضرت عمر فاروق نے کہا, کاش اے میرے بیٹے, اے میرے لگتے جگر, تو اگر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کھول لیتا, جواب دے دیتا, تو فخر سے میرا سر بلند ہو جاتا. اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے میرے بھائیوں کہ جب آپ دینی مجلسوں میں جائیں تو اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں, اپنے بچوں کو لے کے جائیں. اور جب کبھی موقع ملے اور آپ کا بچہ جواب دینا چاہے تو آپ اس کی ہمت افزائی کیجئے, اس کو سپورٹ کیجئے. گھر آ کے بولیے تو اس کی ہمت افزائی کیجئے کہ آئندہ موقع ملے تو ضرور جواب دینا. اس کی ہمت بھی بڑھے گی, آپ کا سر فخر سے اونچا ہوگا. اور اہم بات, اور اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے, اگر آپ اپنے چھوٹے بچے جس کی عمر 12 سال 15 سال 20 سال ہے, ان کو لے کے اگر مجلس میں نہیں آئیں گے تو وہ کہاں جائیں گے, یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. یا تو گھر میں بیٹھ کے موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہوں گے, یا کسی سے چیٹنگ کر رہے ہوں گے. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. ہر طرح کی تعریف, توصیف, بڑائی اور کبریائی لائق و سزاوار ہے پروردگار عالم کے لیے, جس نے ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کو پیدا کیا, جو ہم سب کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور پھر جن کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کتنے لوگ ہیں جو لوٹ کر جانا نہیں چاہتے ہیں اللہ کی طرف؟ ہم میں کوئی ایسا انسان ہے کیا جو اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جانا چاہتا؟ بولیں آپ لوگ تو جانتے ہیں میری بیل باڑی میں تقریر کا جو اسٹائل ہے وہ تھوڑا ہٹ گیا ہے نا. میں خود بولوں گا, آپ لوگوں کو بلواؤں گا, اور کتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے وہ تھرمامیٹر لگا کر کے چیک کرتا رہوں گا. تو اسی لیے بیدار رہیں اور دھیان سے تقریر سنیں. میری ایک خراب عادت بھی ہے. خراب عادت یہ ہے جو میں نے بیل باری میں پچھلی بار نہیں کیا تھا لیکن کبھی کبھی کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بیچ میں کبھی کسی کو کھڑا کر دیتا ہوں اور میں پوچھ لیتا ہوں ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ میں کیا بول رہا تھا. بس اوقات لگتا ہے کہ آدمی دھیان سے سن رہا ہے لیکن ان کو پوچھ لیجئے تو معلوم ہوا کہ اور کھویا ہوا ہے.
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی لیے چوکنا رہیے، جب تک کم از کم میری تقریر سنیے چوکنا ہوتے رہیے۔ آپ لوگ فضیلت الشیخ ڈاکٹر نظام الدین بخاری المدنی حفظہ اللہ کی بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے قرآن کریم کے تعلق سے۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ شیخ بولتے رہیں، اتنی مدلل تقریر ہے۔ وہ بولتے رہے اور میں سنتا رہوں، لیکن چونکہ حکم ہے اور آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ بات کروں، اس لیے حاضر ہو گیا۔ میرے بعد جو آنے والے مقرر ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، فضیلت الشیخ ابوالکلام صاحب، آپ ان کو بھی سنیں گے۔ میں شیعر ہو کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تقریر میں آنے سے پہلے مجھے ٹاپک دیا گیا تھا حقوق العباد۔ جس طرح ابھی آپ سن رہے تھے کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں، مجھے یہ ٹاپک دیا گیا ہے کہ میں حقوق العباد، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، میں اس پر بات کروں۔ جو میں نے آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا، ان اللہ یامرکم، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، کہ آپ امانتوں کو لوٹا دیں، الی اہلھا، جن کی یہ امانتیں ہیں آپ ان کو لوٹا دیں۔ اسی آیت کے ٹکڑے سے حقوق کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم میں بلکہ مکمل شریعت اسلامیہ میں، قرآن اور حدیث میں اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً 3 طرح کے حقوق ہیں۔ کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے حقوق ہیں۔ حق نمبر 1 حقوق اللہ، اللہ کے کیا حقوق ہیں ایک انسان پر، نمبر 1 پہ ہے۔ نمبر 2 حقوق العباد، بندوں کے کیا حقوق ہیں، ہم ایک انسان ہیں، میرے اوپر دوسرے انسانوں کے کیا حقوق ہیں۔ نمبر 3 دیگر مخلوقات کے حقوق، مثلا آپ کے پاس ایک جانور ہے، آپ کے پاس ایک بھینس ہے، ایک بیل ہے، ایک بکری ہے، ایک کتا ہے، ایک بلی ہے آپ کے گھر میں، اس کے بھی کیا حقوق ہیں، اسلام اس کو بھی متعین کرتا ہے، اس کو بھی کلیئر کرتا ہے۔ میں آج اپنی تقریر میں انہی 3 پوائنٹس پر تھوڑی تھوڑی بات کروں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو چلیے آج بچوں سے شروع کرتا ہوں۔ کس سے؟ بچوں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کیا نام ہے بابو آپ کا؟ بلیک شرٹ والے، کیا نام آپ کا؟ جی آصف عالم۔ والد صاحب کا کیا نام ہے؟ آگے آ جائیے، اختر حسین، آگے آئیے، تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا یہاں جائیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام؟ جی امان صاحب، ماشاءاللہ۔ والد صاحب کا نام کیا ہے بتائیے؟ جی عبدالحنان صاحب، بیلباری کے ہیں، کہاں کے ہیں؟ نظام الدین صاحب کا بھگینا، تو کوئی گاؤں ہوگا نا؟ جی بلہا باری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دونوں بچے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے پاس؟ ہاں یہ ڈاکٹر نظام الدین صاحب کے بھانجے ہوں، بیٹے ہوں، بھتیجا ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن یہ جو عمر کے اور ان سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو سننے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اچھی عادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوال کرتے تھے، صحابہ سے پوچھتے بولو اس کا جواب کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے چھوٹی عمر کے وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول، صحابہ سے پوچھا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ جواب نہیں دے پائے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، دوسرے صحابہ موجود ہیں، اللہ کے رسول نے سوال کیا، صحابہ جواب نہیں دے سکے، سناٹا رہا، خاموشی رہی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کس کا؟ کھجور کا درخت ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا، لوٹ آئے صحابی اور ان کے بیٹے اور دیگر لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچے نے کہا ابو جان ایک بات بتاؤں میں؟ کہا کہ بولو۔ کہا کہ ابو جان جب پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے سوال کر رہے تھے کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا پیڑ ہے جو مومن کی طرح ہے، بتاؤ، آپ لوگ نہیں بتا پائے۔ مجھے یاد تھا، میں بتا سکتا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے، لیکن مجھے ڈر لگا کہ آپ لوگ خاموش ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیسے زبان کھولوں؟ مجھے یاد آ رہا تھا جو اللہ کے رسول نے کہا، میری زبان پر وہ تھا کہ میں بول دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے حیا آئی، ندامت آئی کہ آپ لوگ خاموش ہیں، میں چھوٹا بچہ کیسے بولوں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کاش اے میرے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، تو اگر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کھول لیتا، جواب دے دیتا تو فخر سے میرا سر بلند ہو جاتا۔ اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے میرے بھائیوں کہ جب آپ دینی مجلسوں میں جائیں تو اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، اور جب کبھی موقع ملے اور آپ کا بچہ جواب دینا چاہے تو آپ اس کی ہمت افزائی کیجئے، اس کو سپورٹ کیجئے، گھر آ کے بولیے تو اس کی ہمت افزائی کیجئے کہ آئندہ موقع ملے تو ضرور جواب دینا، اس کی ہمت بھی بڑھے گی، آپ کا سر فخر سے اونچا ہوگا۔ اور اہم بات، اور اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، اگر آپ اپنے چھوٹے بچے جس کی عمر 12 سال 15 سال 20 سال ہے ان کو لے کے اگر مجلس میں نہیں آئیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ یا تو گھر میں بیٹھ کے موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، یا کسی سے چیٹنگ کر رہے ہوں گے، یا کسی سے سیٹنگ کر رہے ہوں گے، یا کہیں جا کے نشہ کر رہے ہوں گے، یا کہیں شراب پی رہے ہوں گے، یا کہیں اڈا بازی کر رہے ہوں گے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ اپنے بچوں کو ساتھ میں نہیں رکھیں گے تو وہ سب کچھ ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ جب آپ حدیثوں کو چھوڑیں گے، جب آپ دینی مجلسوں میں اپنے بچوں کو نہیں لائیں گے، جب آپ اسوہ نبی کو چھوڑ کر کے ایسے ہی منمانی زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کے اس حقوق کی لسٹ میں جو اسٹارٹنگ کر رہا ہوں چھوٹے بچوں سے، کس سے؟ چھوٹے بچوں سے۔ تو چھوٹے بچوں کا حق ہم پر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ایک چھوٹے بچے کا حق ہمارے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیں جی۔ نمبر 1 محبت کریں ہم ان سے، بہت اچھا، 100 میں 100 نمبر دیا جا سکتا ہے آپ کو۔ اور کوئی بھائی آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کی عمر بڑی ہو چکی ہے، آپ کے بچے کا، آپ کے پوتے کا، آپ کے بیٹے کا، آپ کی بیٹی کا، آپ کی نواسی کا، پوتے کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کی بیٹی کا، آپ کے بیٹے کا آپ پر کیا حق ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیسے کام چلے گا؟ جس طرح میری تقریر سنیں گے آپ لوگ تو جواب دینا ہوگا۔ بتائیں، تعلیم دینا ہے، کوئی پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ تعلیم دے، اور کوئی؟ 2 ہوا۔ جب ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم نہیں ہے، آج آلو لگانے کے ایام ہیں، مکی لگانے کے ایام ہیں، اب بات آپ یوں سمجھیے میری، آپ آلو لگانے کے دن آ گئے کہ نہیں آئے؟ مکی لگانے کے دن آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آلو میں کتنا کھاد لگے گا،
کتنا یوریا لگے گا، کتنا ایس ایس پی لگے گا، کتنا ڈی ایس پی ڈی اے پی لگے گا، تو ظاہر ہے کہ آلو کی کھیتی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ مکئی کے بارے میں کھیتی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم آپ کو کہ مکئی کے ساتھ کون کون کھاد ڈالا جائے گا، کب پانی دیا جائے گا۔ جب طریقہ نہیں معلوم تو آپ کو پھر صحیح فصل کی امید نہیں رکھنی چاہیے میرے بھائی۔ آپ کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی کا وہ سب کچھ جو آپ کو معلوم ہو وہ بھی کرتے ہیں، دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ مکئی لگانے کے قوانین کیا کیا ہے، کنڈیشن کیا کیا ہے، میں کیا کیا کروں گا، کیا کیا دوں گا مکئی میں تو مکئی کی کھیتی اچھی ہوگی، آلو میں کیا کیا دینا پڑے گا کہ آلو کا پیڑ مرے نہیں، آلو کا پودا نہیں مرے، اچھا پھل اس میں آئے۔ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا۔ مکئی اور آلو جو چند دن کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ 52 دن میں آلو کھانے کا لائق ہو جاتا ہے، 3 مہینے میں خلاص۔ مکئی کا تقریباً 3 مہینے میں، وہ بھی 3 ساڑھے 3 مہینے میں۔ تو اس کے لیے آپ دوسروں سے پوچھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، دکاندار سے پوچھتے ہیں، کھاد والا سے، مکئی میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ یہ بچے جو اللہ کی امانت ہیں آپ کے پاس، جو آپ کی زندگی کے بہترین پھل ہیں، جو آپ کے گھر کے روشن چراغ ہیں، جو آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی ہیں، جو آپ کے گھر کو زندہ رکھ سکتے ہیں، بیمار پڑے تو وہ کندھا دے کر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ کوئی آپ پر اگر آپ کو انگلی دکھائے تو وہ انگلی کو توڑنے والا یہ بیٹا آپ کا ہے۔ آپ کے گھر میں بہو لانے والا یہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کے لاش میں کندھا دینے والا یہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نام کو زندہ رکھنے والا یہ بیٹا آپ کا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، آپ نے ان بیٹا کے بارے کبھی کچھ نہیں سوچا، نہ کسی مولوی سے پوچھا، نہ کسی عالم سے پوچھا، نہ بڑوں کے پاس بیٹھے کہ ان بیٹے کی پرورش میں، بیٹیوں کی پرورش میں کیا کیا کنڈیشن ہے۔ پوچھا آپ لوگوں نے؟ ایمانداری سے بولیے تو پوچھا آپ لوگوں نے؟ نہیں پوچھا تو گڑبڑی نہیں ہوگی، گڑبڑی ہوگی۔ چلیے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں بتاتا ہوں کہ کیا کیا حقوق ہیں ایک بچے کے ہم لوگوں پر بحیثیت والدین، ماں اور باپ ہونے کی حیثیت سے ایک چھوٹے سے بچے کے حقوق کیا ہیں۔ ہم آج نئی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن شاید یہاں باتیں نہیں ہیں، بتا رہا ہوں میں باتیں سب وہی، بس ریمائنڈ کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ چھوٹے سے بچے کا حق، سب سے پہلا حق یہ ہے، گنی اور پھر میں آپ لوگوں سے بعد میں پوچھ لوں گا، جو میں بہت محنت سے بتا رہا ہوں، آپ محنت سے سن رہے ہیں کہ نہیں، میں پھر پوچھوں گا آپ لوگوں سے۔ پہلا حق ان چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کا، ہماری بیٹی کا، ہمارے بیٹے کا، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے گھر میں ایک بہترین ماں لائیں۔ کیا سمجھا آپ نے؟ سب سے پہلا حق کسی بھی بچے کا اس کے ماں باپ پر کیا ہے، اس کی ماں، اس کے باپ پر کیا ہے کہ ہم ایک بہترین ماں اس بچے کو دیں جو میرا بچہ ہے۔ یہ کیسے ہوگا میرے بھائی؟ یہ کیسے ہوگا؟ کیا بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ ماں لا کے دیں گے اس کو ہم؟ نہیں، بلکہ اس بچے کے لیے ہم کو معلوم ہے، ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری جب شادی ہوگی اللہ ہم کو بیٹا دے گا، اللہ ہم کو بیٹی دے گا، یقیناً ایک نئی زندگی کی سٹارٹنگ ہوگی، ایک آغاز ہوگا، تو ہم کو ایک بہترین ماں لا کے اپنے بچوں کو اس گھر میں دینا ہے۔ اب وہ ماں اگر ہم حسن کی بنیاد پر لاتے ہیں، یا مالداری کی بنیاد پر لاتے ہیں، یا کسی خاندان اور حسب و نسب کی بنیاد پر لاتے ہیں، تو یقیناً یہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ لیکن ہم نے اگر سوچ لیا کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کی ماں، ہم ان کو جو پیش کریں گے اپنے بچے کو، ایک دیندار گھرانے کے بیٹے کو دیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں سے، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے، تم میری ناک مت کٹوانا، میں نے تمہارے لیے تمہاری ماں کا جو انتخاب کیا ہے نا، تو نہ میں نے مالداری کی بنیاد پر کیا ہے، نہ میں نے حسب و نسب کی بنیاد پر کیا ہے، اور نہ ہی میں نے خوبصورتی کی بنیاد پر کیا ہے، بلکہ مجھے ایک دیندار لڑکی کی تلاش تھی، وہ دیندار لڑکی ملی، میں نے اس کو لایا، اور اس کی وجہ سے تم آج میرے گھر میں پیدا ہوئے ہو۔ اس لیے سب سے پہلا حق اچھی ماں کا انتخاب۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لأربعین، عورتوں کی شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کتنی؟ 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لمالہا، مالداری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، مالدار کی بیٹی ہے، عورت مالدار ہے، خاندان مالدار ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں شادی ہو جائے، اور یہ بیماری پڑھے لکھے لوگوں میں اور زیادہ نہیں ہے۔ پڑھ لکھ کر کے لوگوں کو آئیڈیل بننا چاہیے، ماڈل، رول ماڈل بننا چاہیے، اور اس دور کے پڑھے لکھے لوگ اور گدھا بنتے جا رہے ہیں۔
पढ़ लिख के उसको आइडियल बनना चाहिए कि हमारी शादी कम से कम ये दीन दुनियादारी और माल और हस्ब और नसब की बुनियाद पर नहीं होगी, बल्कि हमारी शादी दीनदारी की बुनियाद पर होगी। लेकिन आज हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अगर कोई लड़का पढ़ लेता है और अल्लाह के शुक्र से उसको नौकरी भी मिल जाती है, तो फिर मत पूछिए, उसका दिमाग हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। अब उसको लड़की भी चाहिए तो जॉब वाली, लड़की भी चाहिए तो जॉब वाली और आला खानदान की लड़की चाहिए, नहीं होगी तो ये शादी नहीं करेगा, चाहे जितने गुनाह इधर करता है नहीं करेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चाहे वो लड़की भागने वाली उसको मिल जाए, किसी और के साथ भाग चुकी हो, लेकिन उसको अगर नौकरी मिल गई है बीएसपी में तो वो उसी से करेगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं? हालांकि कम से कम पढ़े लिखे नौजवानों को ये चाहिए था कि पढ़ लिख के आप आए हैं, आपको समाज में ये मैसेज देना चाहिए कि नहीं, शादी दीनदारी की बुनियाद पर होगी, और ये मुझे मेरा इल्म सिखाता है, शादी दीनदारी की बुनियाद पर होगी, ये मेरी एजुकेशन और तालीम बताती है। हम भी पढ़ लिख करके अगर वैसे ही करेंगे जैसे मेरे जाहिल भाई करते हैं तो फिर फर्क क्या रहा? लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे पढ़े लिखे लोगों पर दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि रोल मॉडल बनने के लिए कुछ तो सहना पड़ेगा। आप ऊंचा नाम कमाना चाहते हैं, रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। आप खुद शादी दीनदारी की बुनियाद पर नहीं करेंगे, खुद आप जाके मालदार लड़की से शादी करेंगे, जॉब होल्डर से करेंगे, तो क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? यकीनन आपकी जिंदगी पुरसुकून नहीं हो सकती है। तो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या? तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरतों की शादी बोलो कितनी बुनियादों पर होती है, किन किन चीजों की वजह से होती है? बोलो नौजवानों, तुम बोलो। 4 चीजों की बुनियाद पर होती है। क्या? गिनो, आज याद करके जाओ। 4 चीजों की बुनियाद पर होती है। ले मालिहा, उसके मालदारी की वजह से, उसके मालदारी की वजह से। ले हसबिहा, उसके खानदान की वजह से, आला खानदान की लड़की है, लोग कहेंगे कि मैंने अपने बेटे की शादी आला खानदान से करा के लाई है, मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, नहीं बेवकूफ़ी वाली बात है। अरे भाई, बाप के जात से जात और अपना कमाने से भाग, नहीं समझा? बाप के नाम से नाम होता है, अपना कमाएंगे तो काम होगा। इसीलिए कहा जाता है बाप की जात से जात, अपना कमाने से भाग। तो वही वाली बात है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। ओ फला खानदान ऊंचे घराने की लड़की मैंने लाई है, बहू बनाकर, बीवी बनाकर, फला की बेटी, फख्र करता है। पता है कि लेमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा, खूबसूरती की बुनियाद पर मैंने फला लड़की को एकदम आसमान की परी उठा करके मैंने लाया है। ऐसा नहीं है, ये प्यारे नबी के बोल हैं। मेरे नबी कहते हैं ये लेमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा, खूबसूरती की बुनियाद पर, वले दीनिहा, और कभी कभी कुछ लोग दीनदारी की बुनियाद पर भी करते हैं। फज़फर बेज़ातिद दीन, तो तुम दीन वाले ही को तरजीह दो। अगर दीन वाली लड़की मिल जाए, आंख बंद करके तुम उससे शादी कर लो और तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अब अगर दीनदारी की बुनियाद पर मेरे नौजवानों की शादी करता है, मुमकिन है उसको खूबसूरत भी मिल जाए, मुमकिन है उसको अच्छे खानदान की भी मिल जाए, मुमकिन है उसको मालदार भी मिल जाए, नेकी भी मिलेगी, ये सारी चीजें भी मिलेंगी। लेकिन अगर किसी ने दीनदारी की बुनियाद पर शादी नहीं की, बल्कि माल की बुनियाद पर शादी की, तो अल मालु ज़िल्लुन ज़ाइलुन, ये माल ढलती छाऊं है, एक जगह रुकने वाला नहीं। माल कभी टिका है एक के पास, हाथ का मैल है, आज मेरे हाथ में है, कल आपके हाथ में चला जाएगा। कल मैंने किसी को मालदार देखा था, आज वो गरीब हो चुके हैं। ऐसा समाज में होता है कि नहीं होता है मेरे भाइयों? तो अगर किसी ने शादी दौलत की वजह से की, तो दौलत का ठिकाना नहीं। इस दुनिया ने बड़े बड़े शद्दाद को, बड़े बड़े दौलत वालों को महीनों में, बरसों में और बसा औकात आने वाहिद में, एक सेकंड में एक जलजला आता है और आने वाहिद में लंबी से लंबी इमारत जमीन बोस हो जाती है, फैक्ट्री जमीन के अंदर चली जाती है। कल तक जो करोड़पति था, एक सेकंड में एक जलजला के आया तो रोड पे आ जाता है मेरे भाई। माल की कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। किस पे गुरूर है आपको? किस चीज का आप भरोसा करते हैं? किस पे आप इतना रहे हैं? खूबसूरती पर परी उठा के लाया आपने, किसी शहजादी को बसा के लाया आपने। एक बार बीमारी क्या आई, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, वो खूबसूरत रंग जिसके पीछे ये नौजवान दौड़ते थे, जिसका तस्करा खूब होता था, एक बीमारी क्या आई, चमड़े की,
पूरा चमड़ा झुलस जाता है उसका। वो लड़की जिसके पीछे तमाम दीवाने भागते थे, एक बीमारी होने की वजह से कोई उसकी तरफ देखना गंवारा नहीं। आज मेरे पास वक्त नहीं, वो मेरा टॉपिक नहीं तो मैं आज आपको बताता कि फिल्मिस्तान में, हिंदुस्तान में, बॉम्बे की सरजमीन पर फिल्मिस्तान में थिरकने वाली बेशुमार हीरोइन की लिस्ट मेरे पास है। कल जिसके एक डांस पर और एक थिरकने पर, एक नाचने पर ये नौजवान फिल्म हॉलों में उछल जाया करते थे, आज उसकी हालत ये है कि या तो वो कैंसर की पेशेंट होकर अपने बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रही हैं, और बात तो ऐसी है किसी का पैर कट चुका है, किसी का रंग बदल चुका है। ये हुस्न का हाल है मेरे भाई। हुस्न भी टिकने वाला नहीं है। और ये हसब नसब मालूम है, हसब नसब का तो पहले तो थोड़ा बहुत था भी, और आज तो मामला ही खराब है। बड़ा नाम है गांव में, समाज में, बड़ा बाप है, दादा और बड़ा था, पोती भाग गई किसी के साथ। पूरा नाम माने वाहिद में चौपट लड़का है, बाप बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा एमएलए, बहुत बड़ा मेंबर, बहुत बड़ा मुखिया, बहुत बड़ा फैसला करने वाला, बहुत बड़ा दौलतमंद पोजीशन है उसकी, लेकिन आने वाहिद में लम्हे ने खता की, सदियों ने सदाबाई, वो बेटा उसका उठता है किसी गैर मुस्लिम की बच्ची को लेकर भाग चुका है। नहीं हो रहा ऐसा, तो हस्ब और नसब को आने वाहिद में नौजवानों ने मिट्टी में मिला दिया, इसका भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर आपने दीनदारी की बुनियाद पर की तो दीन बाकी था, बाकी है और बाकी रहेगा। अल्लाह भी खुश, और जब अल्लाह खुश होगा तो बरकतें आपके घर में आएंगी, रहमतें आपके घर में आएंगी, सुकून आपके घर में आएगा। मेरे भाई एक चीज और बताता हूं इस हदीस की रोशनी में, याद रखना जिंदगी भर काम आएगी वो चीजें, और अपने बच्चों की शादी में जरूर मेरी इन बातों को याद करना। मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के ताल्लुक से जो ये नक्शा खींचा था, बेअैने ही वो नक्शा आज भी मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों की शादी 4 चीजों की बुनियाद पर होती है। लिमालिहा, मालदारी की बुनियाद पर। आपको मालूम है दुनिया में एक कौम है जिनके यहाँ शादी सिर्फ मालदारी की बुनियाद पर होती है। कोई बता सकते हैं, कोई गैस कर सकते हैं वो कौन कौम है, वो कौन सा मुल्क हो सकता है? जरा बताइए। जिनके यहाँ दौलत बहुत प्यारी है, हत्ता कि शादी भी वो सिर्फ दौलत, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दौलत को इकट्ठा करने के लिए, मालदार बनने के लिए करते हैं। मालूम है वो कौन सी कौम है? उस कौम का नाम है लानतुल्लाहि अलैहि अल-यहूद, इजराइल जिसको आप कहते हैं, जिसने फलस्तीनों की जिंदगी हराम कर रखी है। ये यहूद कल भी और आज भी और आने वाले दिन कयामत तक इनके यहाँ शादी का सिस्टम, उसका पूरा इंहिसार, पूरा दारोमदार इस पर है कि उनके यहाँ शादी सिर्फ मालदारी की बुनियाद पर होती है। किसी लड़की के पास अगर बहुत ज्यादा माल है तो सबसे मालदार लड़का उसके पास आएगा और शादी होगी। तो मालदारी की बुनियाद पर शादी करना मतलब यहूदियों का स्टाइल अपनाना है। आज हमारे माशरे में हम मुसलमान का कोई बेटा या हम मुसलमान में से कोई अपनी बेटी की शादी अगर मालदारी की बुनियाद पर कराना चाहता है, किसी लड़की के पास माल है उससे अगर शादी कराना चाहता है, तो उनको ये बात नोट करनी चाहिए कि वो अपने बेटे की शादी दीनदारी की बुनियाद पर नहीं, शरीयत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अपने बेटे की शादी वो यहूदी के तर्ज पर करा रहा है। फिर आप घर में रहमत की उम्मीद रखते हैं? नंबर 2, शादियां हस्ब नसब की बुनियाद पर होती है। ये उस वक्त अरब में था, यही सिस्टम था। कुरैश की लड़की है तो शादी कुरैश में, बनु हाशिम की है तो बनु हाशिम में, बनु खालिद की है तो बनु खालिद में, कैनका की है तो कैनका में। यानी जिस खानदान, जिस कबीले की लड़की होती थी उसी कबीले का लड़का उस खानदान में शादी करता था, और बस दूसरे खानदान में नहीं। इस्लाम आने के बाद वो खत्म हुआ, लेकिन सेम पोजीशन उस वक्त भी हिंदुस्तान में था और आज भी है। नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, आज भी है। नहीं है, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में, राजपूत है तो राजपूत की शादी राजपूत में, कोई अगर शूद्र है तो शूद्र की शादी शूद्र में, कोई अगर नीचे तबके की लड़की है तो उसकी शादी उसी में होगी। क्या ये आज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है? मैं उसकी कबाहतों का जिक्र नहीं कर रहा हूं,
لیکن میں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، ہم کو ڈرایا کہ یہ چیزیں اسلام کی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی اگر مسلمانوں میں کہیں یہی بیماریاں ہیں کہ شادی انہی چیزوں کی بنیاد پر ہوگی، آج بھی اگر ہم کہیں قبیلہ اور برادری دیکھتے ہیں، آج بھی کبھی ہم کہیں اگر اپنی بیٹے کے شادی میں لڑکیوں کے تلاش میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں خدا نخواستہ، تو ہمیں بھی متنبہ رہنا چاہیے کہ ہم اسلام کی کسی چیز کو نہیں اپنا رہے ہیں، بلکہ یا تو یہودیوں کی یا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 3 پہ آ جائیے، لے جمالہا، عورتوں کی شادی یا تو خوبصورتی کی بنیاد پر۔ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے میرے بھائیوں کہ ان کے ہاں شادی میں مال و دولت کوئی معنی نہیں رکھتا، مال کوئی معنی نہیں رکھتا، خاندان بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، چونکہ ایکچول میں ان کے ہاں خاندان کا سسٹم ہی نہیں ہے، ان کے ہاں پتہ ہی نہیں ہے، ماں کا تو پتہ ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کون ہے، معلوم ہے وہ ملک کون سا ہے یا وہ قوم کون سی ہے، معلوم ہے، آپ لوگوں کو تو جاننا چاہیے۔ امریکہ ہے، یورپ ہے، اور پوری دنیا میں یورپین کنٹریز جہاں جہاں بھی ہیں، امریکن کنٹریز، فرانس، اسپین، اور ان ملکوں میں جو بسنے والے قوم ہے اس کا نام ہے نصارہ، ماڈرن لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کرسچن۔ کیا بولتے ہیں؟ کرسچن۔ کرسچن میں باپ کا تصور نہیں ہے، عام طور پر باپ کا تصور نہیں ہے، خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ماں ہے، بچے ہیں، باپ کا پتہ نہیں ہے، تو وہاں پر جو شادی ہوتی ہے تو خاندان کے لیے تو تلاش کرنا بیوقوفی ہے، ملے گی ہی نہیں وہ، اور مال کا بھی ٹھکانہ نہیں، باپ نہیں تو مال رہ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رہ سکتا ہے، تو وہ لوگ شادی صرف خوبصورتی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ کس کی بنیاد پر؟ خوبصورتی کی بنیاد پر۔ تو اے میرے نوجوانوں اور ان کے والدین، کان کھول کر کے سن لیجئے، آج اگر آپ اپنے بچوں کی شادی، اور میرے نوجوانوں میں سے کوئی نوجوان اگر اپنی شادی خوبصورتی کی بنیاد پر صرف کرتا ہے، وہ نوٹ کر لے کہ وہ اپنی شادی مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان قاضی سے نکاح پڑھوانے کے باوجود، مسلمان لوگوں کو گواہ بنا کے رکھوانے کے باوجود، ساری ولیمہ اور جتنے سسٹم ہے سب کچھ اسلامی طریقے سے کروانے کے باوجود، وہ اپنی شادی اسلام کی روح کے مطابق نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ کرسچن کے مطابق کر رہا ہے۔ شادی آپ کرسچن کے مطابق کریں اور آپ یہ سوچ لیں کہ میرا بیٹا بہت نیک ہو جائے گا، میری بیٹی نیک بہت ہو جائے گی، تو بھول جائیے اس کو آپ بھول جائیے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی نیت میں اگر خیر ہے تو یقیناً خیر ہوگا، اور آپ کی نیت میں اگر خیر نہیں ہے تو خیر نہیں ہوگا۔ خیر، بات یہاں سے چل رہی تھی کہ بچے کا پہلا حق کیا ہے، بھول جائیں گے تو پھر میں تقریر بند کر دوں گا، میری باتیں سنیے، یاد رکھیے۔ بہترین ماں، اور اسی سلسلے میں یہ ساری باتیں چل رہی تھی، یاد رکھیں گے کہ نہیں، بھول جائیں گے نوجوانوں آپ لوگ؟ پہلا حق بہترین ماں کو تلاش کرنا ہے، اور ماں کو تلاش کرنے میں نہ مال دیکھنا ہے، نہ خوبصورتی دیکھنی ہے، نہ خاندان دیکھنا ہے، بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ بولو، دین کو دیکھنا ہے، دین کو دیکھنا۔ پہلا حق بچے کا اگر آپ نے ادا کرنا چاہا، اللہ آپ کو توفیق دے تو ادا کرنا چاہیے، تب صحیح خاندان کی آپ بنیاد رکھ پائیں گے، تب بہترین بلڈنگ آپ کی زندگی میں کھڑی ہو سکتی ہے آپ کی زندگی کی، ور نہیں تو روز دنگا، روز کھچکچاتے گھر میں، بیوی آپ سے لڑے گی، آپ بیوی سے لڑیں گے، مہمان گھر میں آیا ہوا ہے تب بھی گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، گھر میں نوکری کر کے آئے ہیں گھر میں سکون نہیں، آج عام ماحول ہے ہر گھر میں۔ تو آپ اگر اپنے بچے کے لیے پہلا حق ادا کرنا چاہیں تو ماں کو کیا لائیں گے؟ دیندار، پہلا حق۔ دوسرا حق، بچہ جب پرورش پا رہا ہے اپنی ماں کے شکم مبارک میں، اپنی ماں کے پیٹ میں، ہر ماں کا پیٹ ان کے بچے کے لیے وہ شکم مبارک ہے، اس سے زیادہ مبارک کوئی چیز نہیں اس بچے کے لیے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب تک آپ کا بچہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں ہے تو کوئی حرام غذا اس بیوی تک نہیں جائے۔ بچے کی پرورش کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ جب تک آپ کا بچہ آپ کی ماں آپ کی بیوی کے پیٹ میں ہے تو کوئی حرام چیز اس بیوی کے منہ میں نہ جائے، بلکہ حلال چیز جائے جس کی وجہ سے آپ کا بیٹا نیک پیدا ہو، آپ کی بیٹی نیک پیدا ہو۔ دوسری چیز یاد رہ گئی، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ محنت کرنا ہوگا حلال روزی کمانے کے لیے، حرام کاموں کو چھوڑنے کے لیے، تاکہ بیٹا صحیح پیدا ہو اور میری بیٹی صحیح پیدا ہو۔ دوسرا حق ہو گیا۔ تیسرا حق، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا تو اذان دینا ہے، نہیں دینا ہے؟ اذان دینا ہے۔
تیسرا حق ہو گیا. چوتھا حق آپ کو کیا کرنا ہے؟ چوتھا حق یہ ہے کہ 7ویں دن میں اپنے بیٹے کا ایک خوبصورت نام رکھنا ہے، جیسے پپو، گڈو، منٹو، پنٹو، چنٹو. رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ جی میں اتنا خوبصورت نام بتا رہا ہوں ماشاءاللہ. نہیں رکھنا ہے. ایک سانس میں سارے نام ملا ہے اتنا خوبصورت نہیں رکھنا ہے. یہ اچھے نام نہیں ہیں. بہت سارے نام اتنے احمقانہ ہیں تو اس کا معنی بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پپو کا معنی چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے اور پپو کا معنی کتے کا چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے. آپ اگر اپنے بچے کو چھوٹا بچے کو کتے کا بچہ کہنا پسند کرتے ہیں تو ضرور رکھیں. کیا بابا دیکھیے بچہ ہنس رہا ہے. پپو نام تو نہیں ہے تمہارا؟ پپو نام ہے؟ نہیں آپ کے پیچھے ایک چھوٹا بچہ وہ ہنس رہا تھا. وہ تو یہ سب نام نہیں رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد الحکیم اور جو اچھے اچھے نام ہیں رکھنا چاہیے. اور غلطی سے اگر آپ نے اپنے بچوں کا نام غلط رکھا ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ ان کے غلط ناموں کو آپ صحیح نام میں چینج کر دیں، تبدیل کر دیں. کسی کا نام صعب تھا، مشکل کے معنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معنی سہل کر دیا، معنی آسان. تو کسی بچے کا نام اگر آپ نے غلط رکھ دیا ہے اس نام کو آپ چینج کریں، اچھا پیارا سا نام اپنے بچے کا رکھیں، چونکہ نام کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے اور کل قیامت کے میدان میں اچھے نام کے ساتھ آپ کے بچے پکارے جائیں گے. تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا نام اچھا ہو اور اللہ تعالیٰ اچھا نام لے کے پکارے، آپ کے بچے کی زندگی پر اس کا اچھا اثر پڑے. اسی لیے بچوں کا نام بہترین رکھنا چاہیے. 7ویں دن نام رکھیے. آپ کتنا ہو گیا؟ گنتے بھی چلے. کتنا ہو گیا؟ 4. 5ویں چیز عقیقہ کرائیے. کیا کرائیے؟ عقیقہ کرائیے. عقیقہ کرانا فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب ہے لیکن کرنا چاہیے، یہ حق ہے. بچہ آپ کا رہن ہے، گروی ہے اللہ کی طرف سے. اگر آپ نے عقیقہ کر دیا تو وہ بچہ آزاد ہو گیا، مکمل طور پر آپ کا ہے. مکمل طور پر وہ بچہ آپ کا ہے، گروی نہیں ہے بلکہ وہ مکمل آپ کا بچہ ہے. اب تو اگر آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو 2 بکرا، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا، بیٹا ہوا ہے تو 2 بکرا، بیٹی ہے تو 1 بکرا اس کے لیے ذبح کیجیے. اور قربانی کی طرح وہ سال بھر کا 2 سال کا ہونا اس میں شرط نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، بہت سارے لوگ قربانی کے جانور میں حصہ لگا دیتے ہیں. بہت سارے گاؤں میں یہ سب بھی پایا جاتا ہے. یہ سب غلط ہے. حدیث سے کیا ثابت ہے؟ 2 بکرا بیٹا کی طرف سے، 1 بکری بیٹا کی طرف سے. 5 چیزیں کمپلیٹ ہو گئی. 6ٹھی چیز، سر اس کا منڈ، یہ بال کاٹیے اس کا. عقیقہ کے دن بال کاٹیے اور اس بال کو وزن کیجیے. آپ سونا یا چاندی سے تھوڑا سا ہوگا اس کو صدقہ کر دیجیے. اس کو صدقہ کر دیجیے. اتنا ہو گیا. اب بچہ پرورش پانے لگا. بچہ پرورش پانے لگا. اپنے چھوٹے بچے کو آپ لیجئے، اپنے گود میں اٹھائیے. آپ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحابی کے گھر سے ہوا تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھے صحابی بھی وہاں پر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صحابی اپنے بچے سے پیار نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کیا تم اس سے پیار نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں اپنے بچے کو گود بھی نہیں لیتا، میں اس کو بوسا بھی نہیں دیتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، میں اپنے بچے کو گود میں بھی لیتا ہوں، بوسا بھی دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے بچے کو اٹھایا. اپنے بچے کو گود میں لیجئے، اس سے پیار کیجئے، اس کو بوسا دیجئے، اس کو لاڈ و پیار خود دیجئے. اپنے چھوٹے بچے کو صحیح معنی میں وہ غذا بھی اس کو دیجئے، ماں کا دودھ دیجئے. 6 مہینے کا ہو جائے تو پھر جو غذا اس کو مناسب ہو وہ غذائیں دیجئے تاکہ اس کی صحیح سے صحت ٹھیک ٹھاک رہے. یہ حق ہے. 6ٹھا حق آپ کا ادا ہو گیا. 7واں حق بچے کا یہ ہے میرے بھائیوں کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تھوڑا سا آپ اس کو لے کر کے چلتے رہیے. آپ اس کو لے کر کے چلتے رہیے، گھومیے پھریے. ہاتھ پکڑ لیجئے بچے کا ہاتھ پکڑ لیجئے. پھر آپ ان کو کہیے یا بنیا لا تشرک باللہ. سب سے پہلی چیز کیا سکھانی ہے اپنے بچے کو؟ بولو نوجوانوں، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں لیکن یہ ریمائنڈ آپ کی زندگی میں روز کام آنے والی ہے. لیکن میرے معاشرے نے، ہمارے سماج نے ان ضروری چیزوں کو بھی بھلا رکھا ہے. آپ اپنے بچے کو پکڑیے، ان کا ہاتھ پکڑیے اور آپ وہی کہیے جو حضرت لقمان نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور ان کو سکھایا. یا بنیا لا تشرک باللہ. سب سے پہلا علم ان کو سکھائیے
کہ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے جس نے تم کو پیدا کیا ہے جو اللہ ہے اس کے ساتھ تم شرک مت کرنا۔ یہ پہلا کام ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو سکھائیں۔ کیا مطلب؟ توحید سکھائیں کہ اللہ ایک ہے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ پھر آپ اپنے بچے کو نبی کے بارے میں سکھائیں، اسی ضمن میں وہ آئے گا۔ پھر آپ اپنے بچے کو سکھائیں، تھوڑا چلنے لگے تو بیٹا سنو، تم کو اکڑ کے نہیں چلنا ہے زمین پر، میاں نبی کے ساتھ چلنا ہے۔ چھوٹا سا بچہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز آپ اپنے بچے کو سکھائیے۔ میرے پیارے بچے ٹھیک سے چلو، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سکھائیے۔ بچہ آپ کے ساتھ کھانے بیٹھتا ہے، یہ 8ویں چیز ہے۔ بچہ آپ کے ساتھ کھانے بیٹھا، بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بچے کا ہاتھ پکڑیے، اس کو کہیے یا بنی، اے میرے بیٹے، یا غلام، اے میرے بچے، کل بیمینک، کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وہ کل بیمینک، کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے۔ کیا سکھائیں گے بولو اپنے بچوں کو؟ چھوٹے بچے کو پکڑیے، ساتھ میں کھانا کھلائیے، اور کیا کریں گے آپ؟ ان کو کہیے سم اللہ، اللہ کا نام لو، اور یعنی بسم اللہ کہو، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اور آپ ان کو سکھائیے اپنے پلیٹ کے سامنے سے کھاؤ، کھاؤ تو مکمل کھاؤ، انگلیاں چاٹ لو، یہ ساری چیزیں کھانے کے طریقے اس کو سکھائیے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، بچہ آپ کا 7 سال کا ہو گیا، کتنے سال کا؟ 7 سال کا بچہ ہو گیا۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا اگر، تو بچے کا ہاتھ پکڑیے، ان کو کہیے کہ بابو میں مسجد چل رہا ہوں، تم بھی چلو۔ عادت ڈالیے، ڈالیں گے کہ نہیں؟ کب ڈالنی ہے؟ کس عمر میں؟ بولو کس عمر میں ڈالنی ہے؟ جی شادی ہو گئی آپ کی؟ ابھی نہیں ہوئی ہے تو کیسے ڈالیے گا؟ چلیے جب آپ کے بچے ہوں گے اس کو ڈالیے گا۔ اپنے بھائیوں کو پکڑ لیجئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ لیجئے، اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، تو کیا کرنا ہے ان کو؟ بچے کی عمر جب 7 سال ہو، نبی کا حکم ہے کہ بچے کا ہاتھ پکڑیے، اس کو نماز کی طرف لے چلیے، نماز کی عادت ڈالیے۔ آپ اس کو گنتی یاد رکھیے کہ عمر 5ویں سال میں ہے، 6 سال میں ہے، 7ویں سال میں ہے، 7ویں سال میں پہنچا، نماز کا طریقہ سکھائیے۔ 7ویں سال ختم، 10ویں سال، 3 سال وہ سکھاتے رہیے آپ، 10ویں سال اس کی عمر ہو گئی۔ 10ویں سال میں آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بابو اب نماز پڑھو، آپ نگرانی کیجئے، بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے دعائیں دیجئے اس کو، آپ خوش ہوئیے، آپ اس کو سینے سے لگائیے، اور اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو کہیے کہ پڑھو۔ پھر بھی نماز نہیں پڑھنے جا رہا ہے تو آپ تماچا اٹھائیے، تماچا لگائیے اس پر، اسٹک اٹھائیے، کمچی اٹھائیے، ماریے آپ اس کو، ماریے یہاں تک کہ وہ نماز کی عادت ڈال لے، نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ بچے کی تربیت ہے، یہ بچے کا 10واں حق ہے۔ میرے بھائیوں اگر ان حقوق کو آپ نے ادا کر دیا، بچہ پھر اور بڑا ہوتا ہے، تعلیم اس کو دلائیے، بچہ بالغ ہو گیا میرے بھائیوں، اب پھر اس کے لیے پھر وہی کیجئے جو آپ نے اپنی زندگی میں کی تھی کہ آپ ایک بہترین مال آئیے، تو بچہ آپ کا بالغ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی شادی میں تاخیر مت کیجئے، ایک بہترین رشتہ دیکھ کر کے اس کی شادی کرا دیجئے۔ اتنا آپ نے اگر کر دیا تو آپ نے اپنے بچے کا حق اللہ کے سامنے ادا کر دیا۔ کیا کر دیا آپ نے؟ اپنے بچے کا حق ادا کر دیا۔ یہاں جتنے لوگ ہیں، میں اگر ایمانداری سے پوچھوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان 10 کنڈیشن پہ عمل کیا ہے اپنے بچے کے لیے، یا یہ 10 جو حقوق ہیں آپ کے بچے کے کس نے ادا کیا ہے؟ اتنے لوگ ہیں گاؤں میں، کبھی مسجد میں آپ سروے کرانا، مجھے لگتا ہے 10% لوگ بھی نہیں ملیں گے، لگتا ہے 5% بھی نہیں ملیں گے، ہو سکتا ہے 1-8% لوگ مل جائیں کہ اپنے بچے کے یہ حق ادا کرتے ہوں۔ اگر یہ حق کسی نے ادا کیا، اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ ان کا بچہ کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوگا، اللہ اس کی ضرور حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپ کا بچہ بگڑ جاتا ہے اور آپ کا بچہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، ڈیرہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر آپ گنہگار بھی نہیں ہیں، پھر آپ عند اللہ مجبور بھی ہیں، معذور بھی ہیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، بچوں کا حق ادا نہیں کیا، اور کل ہو کر آپ کا بچہ اگر بگڑ جاتا ہے، میرے بھائیو یہ دکھ دینے والی بات ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہم جگہ جگہ پر جاتے ہیں،
گاؤں میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے فون بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا مولانا صاحب, بہت محنت سے میں نے پڑھایا ہے, میں نے زمین بیچی ہے, جائیداد بیچی ہے, تب جا کے بچے کو میں نے پڑھا کر کے یہاں تک پہنچایا ہے, کاروبار کر کے دیا ہے, لیکن آج حالت یہ ہے کہ وہ لاکھوں کا مالک ہے اور میں 100 روپے کی دوائی کے لیے ترس رہا ہوں, میرا بچہ پلٹ کر نہیں دیکھتا. اس کے گھر میں ساری چیزیں میسر ہیں کھانے پینے کی, میرا بیٹا میری بہو مستیاں کرتا ہے, عیاشیاں کرتا ہے, گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن میرے گھر میں میری بیوی پڑی ہوئی ہے, میرے گھر میں میری بیٹی آتی ہے, کھانے کے لیے صحیح سے ایک لقمہ نہیں ہے, گھر میں سامان نہیں ہے, لیکن میرا بیٹا پلٹ کر نہیں دیکھتا. مجھے ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے, 10,000 روپے کی ضرورت ہے, لیکن میرا بیٹا 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائی ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں. پھر میں کبھی کبھی پلٹ کر پوچھتا ہوں ان سے, یہ 10 سوال, یہ 10 حقوق آپ نے ادا کیے ہیں کیا؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, کتنی؟ کوئی 50%, کوئی 70%, کوئی 40%, کوئی کچھ, کوئی کم, کوئی زیادہ. میں نے کہا کہ بھائی جب آپ اپنے بچوں کا حق نہیں ادا کر پائیں گے, اور آپ نے نہیں کیا, بلکہ آپ کر سکتے تھے, یہ چھوٹے بچے تھے آپ کے, ان 10 حقوق میں سے آپ نے ادا نہیں کیا مکمل, آپ نے کچھ بھی ادا نہیں کیا, یا 50% کیا یا 70% کیا, پھر آج جب آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, جس کی زندگی میں آپ کی تربیت کا کوئی اثر نہیں, جس کو آپ نے سنوارا نہیں, جس پتھر کو آپ نے تراشا نہیں ہے, پھر آپ اس سے تاج محل کیسے بن کر دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں, اگر آپ نے پتھر کو تراشا نہیں ہے, گھر میں کیسے لگائیں گے, گھر کیسے خوبصورت بنے گا؟ آپ نے بچے کو سنوارا نہیں ہے, تو آج آ کر یہ اگر شکایت آپ کرتے ہیں تو آپ کو شوبہ نہیں دیتا. بچے کو بگاڑا آپ نے ہے, برداشت کرنا آپ کو پڑے گا, جھیلنا بھی آپ کو پڑے گا. یہی ہوتا ہے. بچہ سمجھتا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہی نہیں کی. میرے بھائی چلیے, یہ بچے کے حقوق ہیں, ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے بچوں کے حقوق کو ہم ادا کریں. یہ بچوں کے تعلق سے پہلا حق تھا. میرے بھائیوں, اب میں نوجوانوں پر آتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین نے یہ سارے حقوق ادا کر دیے, تو اب آپ پر بھی کچھ حقوق ہیں اپنے ماں باپ کے, ہیں کہ نہیں ہے نوجوانوں؟ ماں باپ کے حق ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو. ماں باپ کے حقوق ہیں بہت زیادہ, اور ماں باپ کے حقوق اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے. اچھا, ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں؟ میں 2-3 باتیں شیئر کروں گا. وہ آگے مولانا کیا نہیں جائے گا, ابو کلام جب ٹائم ہوگا مجھے بول دیجیے گا. السلام علیکم. آپ لوگوں کے بیچ میں فضیلت الشیخ جناب مولانا ابوالکلام السلفی چترویدی IPLUS TV موجود ہے. آپ لوگ جم تھم کے رہیے. ہمارے بیچ میں مین مقرر ابوالکلام چترویدی IPLUS TV ممبئی موجود ہے, ان کو بھی سننا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حقوق ہیں, بچوں کا حق ادا کر دیا تو بچے کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے, ماں باپ کا حق ادا کرے. آج کل یہ افسوس کی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ پچھلے سال میں نے وہ بات کہی کہ نہیں کہی یہاں, پھر بھی اگر میں نے کہی ہے تو دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ افسوسناک ایک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں, پتہ نہیں آپ کے یہاں کیسا ہے, ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے یہاں 10 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں اور ان میں سے 2 پڑھا لکھا ہے یا 1 تعلیم یافتہ ہے اور باقی نہیں ہیں, تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بوڑھی ماں, بوڑھا باپ کا دیکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ جاہل بیٹا ہی ہوتا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے. کیا صحیح بول رہا ہوں میں؟ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہمارے سماج کو, کس کی نظر لگ گئی, کیوں ایسا ہو گیا؟ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوا. اصل میں ہم کو ان چیزوں کے اسباب کو تلاشنا چاہیے. جب تک آپ ان بیماریوں تک نہیں جائیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, اپنی فیملی کو آپ کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں. یہ ایک مستقل ٹاپک ہونا چاہیے اور اہل علم کو اس پر مکمل بات کرنی چاہیے کہ کیا سبب ہے کہ پڑھا لکھا انسان اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتا ہے. ابھی ہم اس پر بات کریں گے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. میرے بھائیوں, ماں باپ کے حقوق پر آپ بے شمار تقریریں سنتے ہیں. دراصل کبھی کبھی انسان کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ بہت سارا نیک کام کرنا تو چاہتا ہے وہ, لیکن کر نہیں پاتا ہے. اس کے کئی اسباب ہیں, میں اس پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالوں گا آج کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے آدمی اپنے گھر کو
संवारने में नाकाम हो जाता है। आपका बच्चा आपको क्यों नहीं देखता? आपका बच्चा आपको क्यों नहीं देखता है? बुनियादी सबब यह है कि आपने अपने बच्चे की सही में तरबियत नहीं की है। तरबियत कैसी करनी है? मैं एक हदीस